बुलेटिन کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کو شوگر مل کیس میں سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے نیب کی درخواست پر سماعت کی۔ نیب نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لے لی۔ سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ نیب کی جانب سے تحریری بیان عدالت میں جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ نیب ترمیم کے بعد اس کیس کو دائر اختیار باقی نہیں رہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے۔ نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ خارج کے بجائے آرڈر شیٹ میں نمٹا دی گئی لکھ دیا جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں یہ آپ کو اچھا لگے گا۔ صدر مملکت کو تحریر کردہ مراسلے میں سیکرٹری وقار احمد نے ڈاکٹر عارف علوی سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کی FIA یا کسی اور ایجنسی کے ذریعے تحقیقات کرا سکتے ہیں۔ وقار احمد اپنے مراسلے میں کہا کہ ان کا مقصد کچھ حقائق کو واضح کرنا ہے۔ میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میں بلز کے حوالے سے کسی بے ضابطگی کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تاخیر اور خلاف ورزی کے الزامات کے برعکس بلز سے متعلق دستاویزات ابھی تک صدارتی ایوانوں میں موجود ہیں۔ میری خدمات واپس کرنے کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ وقار احمد نے کہا کہ صدر نے آرمی ایکٹ ترمیم بل کو پارلیمنٹ میں منظور یا واپس نہیں بھیجا۔ بل سے متعلق فائلز 21 اگست تک سیکرٹری آفس کو واپس نہیں کی گئیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر کوئی غلط کام ثابت ہو جائے تو ذمہ داری کا احتساب ہونا چاہیے۔ میں سپریم کورٹ یا کسی دوسری عدالت کے سامنے گواہی کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ریکارڈ پیش کروں گا۔ وقار احمد نے وعدہ کیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ بل 2023 ایوان صدر کو 8 اگست کو سرکاری اوقات کے بعد موصول ہوا تھا۔ اسے 9 اگست کو صدر کو بھجوا دیا گیا تھا اور صدر مملکت کو دونوں بل سے متعلق حقائق سے پوری طرح آگاہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر کو 10 دن کے اندر کسی بل کی منظوری دینی ہوتی ہے اور اسی شک کے تحت وہ اتنے ہی دنوں میں بل کو دوبارہ غور کے لیے پارلیمنٹ بھیج سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا صدر نے نہ تو بل کی منظوری دی اور نہ ہی اسے پارلیمنٹ کو واپس بھیجا اور بل 21 اگست تک صدر کے دفتر میں ہی رہا۔ پرنسپل سیکرٹری ہٹانے کے لیے صدر مملکت کے احکامات کی تعمیل نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بعد پوسٹنگ تبادلے ہو سکتے ہیں، نہ حکومت پر صدر کی درخواست لازم ہے۔ نارکوٹکس ڈویژن کی سیکرٹری کی حیثیت سے کام کرنے والی 22 گریڈ کی افسر حمیرہ احمد نے صدر پاکستان کی پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دینے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر عارف علوی نے پیر کو وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین شاہ سے کہا تھا کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو ہٹایا جائے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ میری گرفتاری کی خبر غلط تھی۔ FIA نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ اسد عمر نے کہا کہ سائفر کے معاملے میں عدالت آیا ہوں۔ سائفر کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ سائفر معاملے پر شامل تفتیش ہو چکا ہوں۔ سائفر معاملے پر کلین ثابت ہوں گے۔ اسد عمر کی سائفر کیس میں 29 اگست تک عبوری ضمانت منظور۔ خصوصی عدالت نے سابق وفاقی وزیر کی عبوری ضمانت منظور کی۔ خصوصی عدالت نے FIA کو اسد عمر کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ عدالت نے FIA کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 29 اگست کو جواب طلب کر لیا۔ 2 روز قبل یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے FIA کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسد عمر سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، باضابطہ گرفتار نہیں کیا، ان سے سائفر کیس میں پوچھ گچھ کی گئی۔ لندن میں سابق وزیراعظم شہباز شریف نے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ لندن میں واقع ایون فیلڈ میں نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال، عام انتخابات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں سلمان شہباز اور حسن نواز بھی موجود تھے۔ اس سے قبل لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ صدر پاکستان نے جو بیان دیا ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ شہباز شریف نے کہا کہ شفاف انکوائری کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ صدر جس بل کو چیک کرتے ہیں اس پر دستخط بھی کرتے ہیں۔ صدر والے معاملے میں زبانی کلامی والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ محکمہ موسمیات نے بدھ سے ملک میں مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 27 اگست تک جاری رہے گا، جس کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اگست کو بحیرہ عرب کی مانسون ہوائیں اور مغربی ہوائیں پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو موسلادھار بارشوں کے سبب بن سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ 23 سے 27 اگست تک کشمیر، گلگت بلتستان، مری گلیات، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور چکوال میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جہلم، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، قصور، شیخوپورہ، چترال، ٹوبا ٹیک سنگھ میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 25 اور 26 اگست کو ڈی جی خان، راجن پور، ذوب، کلات اور خضدار میں بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ سیاح حضرات محتاط رہیں، آندھی اور جھکڑ سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بارشوں کے باعث 23 سے 26 اگست تک اسلام آباد، پنڈی، پشاور اور
لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ صدارتی الیکشن میں امریکی ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج پلٹنے کے مقدمے میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خود کو جیل حکام کے سپرد کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدارتی الیکشن کے نتائج پلٹنے کے مقدمے میں عدالت میں پہلی پیشی سے پہلے سابق صدر اور 18 شریک ملزمان نے خود کو تحویل میں دینا ہے۔ اس حوالے سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق الیکشن مداخلت کیس میں سابق صدر ٹرمپ کی $2 لاکھ میں ضمانت ہوگی، جس پر اٹلانٹا میں الزامات عائد ہونے پر امریکہ کے سابق صدر کو نقد رقم جمع کرانا ہوگی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 3 مزید مقدمات کا بھی سامنا ہے۔ لگ بھگ 50 برس بعد روس کی جانب سے چاند تک روانہ کیے جانے والا لیونا 25 مشن آخری لمحات میں قمری سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے۔ 1976 کے بعد روس نے ایک جدید خلائی جہاز چاند پر روانہ کیا تھا، جس نے پہلے چاند کے گرد مدار میں چکر کاٹے۔ اسے چاند کے ایک گڑھے کے قریب اترنا تھا، جس کا نام بوگیو سولوفسکی کریکٹر ہے، جو قمری قطب جنوبی پر موجود ہے۔ فی الحال اس کی شاندار تصویر میں زمین اور دیگر اجرام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ 800 کلو گرام وزنی لیونا 25 کو گزشتہ جمعے کو خلا میں روانہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ چاند کی جانب بڑھا اور اب اس کے مدار کا باسی بن چکا تھا۔ اس کے اہم مشن میں چاند پر پانی کی تلاش شامل تھی، لیکن مٹی کی ساخت کی کیمیائی آزمائش اور نمونے جمع کرنے کا کام بھی اس نظم میں تھا۔ ہفتے کے روز مشن قابو سے باہر ہو گیا، پھر اس کا رابطہ منقطع ہوا اور خیال ہے کہ اس کے بعد وہ مدار سے بھٹک کر چاند سے جا ٹکرایا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔